بسم الله الرحمن الرحيم. ويختار النحاة الكوفيون الأول إعمال الفعل الأول مع تجويز إعمال الثاني لسبقه وللاحتراز عن الإجمال قبل الذكر، فإن أعملت الفعل الثاني كما هو مذهب البصريين وبدأ به لأنه المذهب المختار الأكثر استعمالا، أضمرت الفاعل في الفعل الأول إذا اقتضى الفاعل لجواز الإجمال قبل الذكر في العمدة بشرط التفسير وللزوم التكرار بالذكر وامتناع الحذف على وفق الاسم ظاهر الواقع بعد الفعلين أي على موافقته إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتانيثا، لأنه مرجع الضمير والضمير يجب أن يكون موافقا للمرجع في هذه الأمور دون الحذف، لأنه لا يجوز حذف الفاعل إلا إذا سد شيء وسده خلافا للكسائي، فإنه لا يضمر الفاعل بل يحذفه تحرزا عن الإجمال قبل الذكر، ويظهر أثر الخلاف في نحو ضربان وأكرمني الزيدان عند البصريين وضربني وأكرمني الزيدان عند الكسائي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماتن علیہ رحمہ جو صاحب کافیہ ہیں انہوں نے بیان فرمایا تھا والکوفیون الاولا، والکوفیون الاولا کہ جو کوفی حضرات ہیں وہ پہلے فعل کو عمل دینا پسند کرتے ہیں. کوفی حضرات پہلے فعل کو عمل دینا پسند کرتے ہیں. شارح علیہ رحمہ جو ہیں انہوں نے الکوفیون سے قبل جو ہے وہ لفظ النحات بھی نکالا ہے اور لفظ یختار بھی نکالا ہے. تو النحات نکال کر شارح علیہ رحمہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو لفظ الکوفیون ہے یہ اس میں منصوب ہے، یہ اس میں منصوب ہے، اور جو اس میں منصوب ہوتا ہے وہ صیغہ صفت کے حکم میں ہوتا ہے، وہ صیغہ صفت کے حکم میں ہوتا ہے، اور جو صیغہ صفت ہے اس کے لیے کسی نہ کسی موصوف کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے کسی نہ کسی موصوف کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو الکوفیون کا جو موصوف ہے وہ النحات محذوف ہے، وہ النحات کیا ہے؟ محذوف ہے. یعنی یہاں پر کوفیوں سے جو ہے وہ عام کوفی مراد نہیں ہیں بلکہ نحات کوفہ مراد ہیں، بلکہ کوفہ کے رہنے والے جو نحوی حضرات ہیں وہ مراد ہیں، جو عام لوگ کوفہ کے ہیں عوام ہیں وہ مراد نہیں ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور دوسرا جو لفظ یختارو نکالا ہے، یختارو تو یختارو نکال کر جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ماتن کا قول جو الکوفیون ہے اس کا عطف ہے ماتن کے قول البصریون پر، اس کا عطف ہے ماتن کے قول البصریون پر. تو چونکہ جو عبارت معطوف علیہ سے پہلے ہوتی ہے اس کا اعتبار معطوف سے پہلے بھی ہوتا ہے، تو البصریون سے پہلے جو تھا وہ لفظ یختارو تھا، لہذا وہی یختارو جو ہے الکوفیون سے پہلے بھی معتبر ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ دو باتیں جو ہیں وہ شارح علیہ رحمہ نے بتا دیں کہ النحات نکال کر تو الکوفیون کا جو ہے وہ موصوف بتا دیا، اور یختارو نکال کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ الکوفیون کا جو عطف ہے وہ البصریون پر ہے، اس سے پہلے یختارو ہے، لہذا اس سے پہلے بھی کیا ہوگا؟ یختارو ہوگا. اس کے بعد ماتن علیہ رحمہ نے فرمایا تھا الاولا والکوفیون الاولا. تو شارح علیہ رحمہ جو ہیں انہوں نے الاول سے قبل جو ہے الفعل بھی نکالا ہے، فعل بھی نکالا ہے، اور لفظ اعمال بھی نکالا ہے، لفظ اعمال بھی نکالا ہے. تو الفعل نکال کر تو شارح علیہ رحمہ جو ہیں انہوں نے یہ بتا دیا کہ الاول جو ہے یہ صیغہ صفت ہے،
یہ صیغہ صفت ہے۔ صفت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اولو کیا اس میں تفضیل کا صیغہ، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور جو اس میں تفضیل ہوتا ہے وہ صیغہ صفت ہی ہوتا ہے، وہ صیغہ صفت ہی ہوتا ہے۔ اور جو صیغہ صفت ہوتا ہے اس کے لیے کسی نہ کسی موصوف کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو الاول کا جو موصوف ہے وہ الفعل محذوف ہے، الفعل محذوف ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ اس کا الاول کا جو موصوف محذوف ہے وہ بتا دیا، اور دوسرا یہ بتا دیا کہ یہاں پر جو اعمال مضاف ہے وہ مقدر ہے، یہاں پر اعمال مضاف کیا ہے مقدر ہے، کیونکہ اگر اعمال مضاف کو مقدر نہ مانا جائے تو پھر عبارت کا مطلب یہ بن جائے گا کہ جو کوفی حضرات ہیں کوفی حضرات ہیں وہ فعل اول کو پسند کرتے ہیں، یختار النحاة الکوفیون الاول، کہ جو نحات کوفہ ہیں وہ فعل اول کو کیا کرتے ہیں پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ مصنف کا مقصود یہ بتانا نہیں ہے کہ وہ فعل اول کو پسند کرتے ہیں، بلکہ بتانا یہ مقصود ہے کہ فعل اول کو عمل دینا پسند کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ یعنی فعل اول کی ذات کی پسندیدگی مراد نہیں، فعل اول کی ذات کی ٹھیک ہے اس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ فعل اول کو جو عمل دینا ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ پسندیدہ ہے، وہ کیا ہے ٹھیک ہے۔ اس لیے بتا دیا کہ یہاں اعمال کیا ہے مضاف مقدر ہے، یہاں پر اور اس پر قرینہ بھی ہے، کیونکہ دیکھ لیں پیچھے جو ماتن علی رحمہ نے بیان فرمایا ہے کہ فیختار البصریون، وہاں کیا تھا بلا اعمال ثانی، وہاں کیا تھا وہاں ثانی سے قبل لفظ اعمال تھا، وہاں ثانی سے قبل لفظ اعمال تھا، اس لیے یہاں اول سے پہلے بھی کیا ہوگا لفظ اعمال ہوگا، لفظ اعمال ہوگا، اور عبارت کا معنی یہ بن جائے گا کہ جو کوفی حضرات ہیں، جو کوفی نحوی ہیں، وہ فعل اول کو عمل دینا کیا کرتے ہیں پسند کرتے ہیں، کوفی حضرات فعل اول کو عمل دینا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد عبارت جو ہے وہ مع تجویزی مع تجویزی اعمال للثانی، اس عبارت سے شارح علی رحمہ کی جو غرض ہے وہ ایک سوال کا جواب دینا ہے، ایک سوال کا جواب دینا۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ جو اختیار ہے، جو اختیار ہے وہ کبھی تو ہوتا ہے وجوب کے ضمن میں، کبھی وہ اختیار وجوب کے ضمن میں ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ جواز کے ضمن میں ہوتا ہے۔ اختیار کبھی وجوب کے ضمن میں ہوتا ہے اور کبھی جواز کے ضمن میں ہوتا ہے۔ تو ماتن نے جو یہ فرمایا ہے کہ کوفی حضرات جو ہیں وہ فعل اول کو عمل دینا جو پسند کرتے ہیں، فعل اول کے عمل دینے کو اختیار کرتے ہیں، تو یہاں پر کون سا اختیار مراد ہے؟ یہاں پر کون سا اختیار مراد ہے؟ آیا وہ والا اختیار مراد ہے جو وجوب کے ضمن میں ہوتا ہے، یا وہ والا اختیار مراد ہے جو جواز کے ضمن میں ہوتا ہے؟ تو شارح علیہ رحمہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرما دیا کہ بھئی یہاں پر اختیار سے وہ والا اختیار مراد ہے جو جواز کے ضمن میں ہوتا ہے، جو کیا ہے جواز کے ضمن میں ہوتا ہے۔ یعنی اب عبارت کا مطلب یہ بن جائے گا کہ کوفی حضرات فعل اول کو عمل دینا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، اور فعل ثانی کے عمل دینے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، فعل ثانی کے عمل دینے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ اور اگر اختیار سے مراد وہ والا اختیار ہوتا جو وجوب کے ضمن میں ہے، جو وجوب کے ضمن میں ہے، تو پھر تو عبارت کا مطلب یہ بن جانا تھا کہ کوفی حضرات جو ہیں وہ فعل اول کے عمل دینے کو لازم اور واجب قرار دیتے ہیں، لازم اور واجب قرار دے دیتے ہیں، اور فعل ثانی کو عمل دینا جائز ہی نہیں رکھتے۔ تو یہ بات تو پھر واقعے کی کیا ہونی تھی؟ خلاف، یہ بات واقعے کے خلاف ہونی تھی، کیونکہ کوفی حضرات فعل اول کے عمل دینے کو واجب نہیں قرار دیتے،
صرف راجح قرار دیتے ہیں، صرف راجح راجح قرار دیتے ہیں۔ اس لیے شارح علیہ رحمہ جو ہے انہوں نے وضاحت فرما دی ہے کہ یہاں اختیار سے وہ والا اختیار مراد نہیں جو وجوب کے ضمن میں ہوتا ہے، بلکہ وہ والا اختیار مراد ہے جو جواز کے ضمن میں ہوتا ہے، جو جواز کے ضمن میں ہوتا ہے۔ کوفی حضرات فعل اول کو عمل دینا راجح قرار دیتے ہیں، واجب اور ضروری نہیں قرار دیتے۔ فعل ثانی کو عمل دینے کو بھی وہ جائز رکھتے ہیں، جائز رکھتے ہیں۔ اس کے بعد شارح علیہ رحمہ جو ہیں انہوں نے فرمایا لِسَبْقِهِ، اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی جو غرض ہے وہ کوفیوں کا جو پسندیدہ مذہب ہے، کوفیوں کا جو پسندیدہ مذہب ہے اس پر جو ہے وہ دلیلیں ذکر کرنا ہے، اس پر ماتن علیہ رحمہ جو ہیں انہوں نے جو بصری حضرات ہیں ان کا بھی مذہب بیان کیا تھا، ان کی دلیل کو بیان نہیں کیا تھا۔ شارح علیہ رحمہ نے ان کی دلیل کو بھی ذکر کیا تھا، اور ماتن علیہ رحمہ نے چونکہ جو کوفی حضرات ہیں ان کا بھی مذہب بیان فرمایا ہے، ان کی دلیل کو بیان نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے شارح علیہ رحمہ جو ہیں یہاں سے جو کوفیوں کی دو دلیلیں ہیں وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ تو کوفیوں کا مذہب تو یہی ہے بھی فعل اول کو عمل دینا راجح اور پسندیدہ ہے، راجح اور پسندیدہ ہے۔ اس پر پہلی دلیل یہ ہے، اس پر پہلی دلیل یہ ہے کہ فعل اول جو ہے وہ فعل ثانی پر مقدم ہوتا ہے، فعل اول فعل اول جو ہے وہ فعل ثانی سے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز پہلے آئے گی وہ اس کا حق بھی پہلے ہوگا، جو چیز پہلے آئے گی اس کا حق بھی کیا ہوگا، پہلے ہوگا۔ لہذا فعل اول چونکہ پہلے آیا ہوا ہے اس لیے اس کا حق بھی پہلے ہوگا، اور اسی کو عمل دینا کیا ہوگا، راجح اور پسندیدہ ہوگا، اسی کو عمل دینا کیا ہوگا، راجح اور پسندیدہ ہوگا۔ اور ان کی جو دوسری دلیل ہے وہ دوسری دلیل یہ ہے کہ بھئی اگر آپ عمل دیتے ہو فعل ثانی کو، اگر عمل دیتے ہو فعل ثانی کو عمل دیتے ہو تو اس سے اضمار قبل الذکر لازم آتا ہے، اس سے اضمار قبل الذکر لازم آتا ہے۔ اور اگر آپ عمل دیتے ہو فعل اول کو تو اس سے اضمار قبل الذکر لازم نہیں آتا۔ اور وہ والی صورت کہ جس کے اندر اضمار قبل الذکر لازم نہ آئے، وہ والی صورت جس میں اضمار قبل ذکر لازم نہ آئے، وہ اس صورت سے پسندیدہ اور راجح ہوگی جس میں اضمار قبل ذکر لازم آئے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ جو کوفی حضرات ہیں ان کے مذہب کے مطابق جب فعل اول کو عمل دیا جائے گا تو اس سے اضمار قبل ذکر لازم نہیں آئے گا، اور بصریوں کے مطابق اگر دوسرے فعل کو عمل دیا جائے تو اس سے اضمار قبل ذکر لازم آئے گا۔ اس لیے پھر جو کوفیوں کا مذہب ہے وہ کیا ہوگا، راجح اور پسندیدہ ہوگا، راجح اور پسندیدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں، اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ فعل اول کو عمل دینے سے اضمار قبل ذکر لازم کس طرح نہیں آتا، اور فعل ثانی کو عمل دینے سے اضمار قبل ذکر کس طرح لازم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ ذرا مثال پر غور فرمائیں۔ ضربنی و اکرمنی زید، ضربنی و اکرمنی زید، تو اس مثال کے اندر اگر عمل دے دیا جائے فعل ثانی اکرمنی کو، فعل ثانی اکرمنی کو عمل دے دیا جائے تو زید جو ہے یہ اکرمہ کا فاعل بن جائے گا، زید اکرمہ کا فاعل بن جائے گا، اور ضرب فعل کے اندر ہم ہوا ضمیر نکالیں گے، ضرب فعل کے اندر ہم ہوا ضمیر نکالیں گے، اور یہ ضمیر کدھر لوٹے گی، زید کی کدھر لوٹے گی، کدھر لوٹے گی، زید کی طرف۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو زید ہے وہ اس ضمیر کے بعد ہے کہ نہیں ہے، اس ضمیر کے بعد ہے نا، ضمیر جو ہے وہ پہلے ہے اور جو اس کا مرجع ہے وہ کیا ہے، بعد میں ہے۔ اور ضمیر پہلے آ جائے اور مرجع بعد میں آ جائے تو اسی کو اضمار قبل ذکر کہتے ہیں،
اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر فعل ثانی اکرمنی کو عمل دیا جائے تو اس سے کیا لازم آئے گا؟ اضمار قبل ذکر لازم آئے گا. اور اگر ہم اس مثال کے اندر ضرب فعل جو فعل اول ہے، جو فعل اول ہے، کوفیوں کے مذہب کے مطابق اگر ہم اس کو عمل دے دیتے ہیں اور زید کو ہم ضربہ کا کیا بنا دیتے ہیں؟ فاعل. ضربہ کا فاعل بنا دیتے ہیں، تو اب چونکہ یہ زید جو ہے وہ ضربہ کا فاعل بن گیا ہے، ضربہ کا معمول بن گیا ہے، اس وجہ سے پھر یہ جو زید ہے اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے تو اکرمہ کے بعد ہے، لفظوں کے اعتبار سے تو اکرمہ کے بعد ہے، لیکن رتبہ کے اعتبار سے یہ اکرمہ سے کیا ہے؟ پہلے ہے. رتبہ کے اعتبار سے پہلے اس وجہ سے ہے کہ یہ ضربہ کا کیا ہے؟ معمول اور اس کا فاعل ہے. ضربہ کا معمول اور اس کا فاعل ہے. لہذا جب ہم اکرمہ کے اندر ضمیر نکالیں گے، اکرمہ کے اندر ضمیر نکالیں گے تو ضمیر کدھر لوٹے گی؟ لوٹنا تو اس نے زید کی طرف ہی ہے، لوٹنا تو اس نے زید کی طرف ہی ہے، لیکن اب وہ زید اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے تو ضمیر کے بعد ہے، لیکن چونکہ وہ معمول کس کا بن چکا ہے؟ ضربہ کا، اس لیے رتبہ کے اعتبار سے کیا ہو گیا؟ وہ اکرمہ سے پہلے آ گیا. تو جو ضمیر اکرمہ کے اندر ہے وہ اگرچہ اس کی طرف لوٹے گی تو یہ اضمار قبل ذکر محض کیا ہے؟ لفظاً ہے، رتبتاً نہیں ہے. اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو اضمار قبل ذکر محض لفظاً ہو رتبتاً نہ ہو تو ویسے کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے. اس تفصیل سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ کوفیوں کے مذہب کے مطابق اگر فعل اول کو عمل دے دیا جائے تو اس سے اضمار قبل ذکر لازم نہیں آئے گا. اور ٹھیک ہے، اور اگر بصریوں کے مذہب کے مطابق دوسرے فعل کو عمل دیا جائے تو اس سے اضمار قبل ذکر لازم آئے گا. لہذا پھر جو کوفیوں کا مذہب ہے وہ کیا ہوگا؟ راجح اور پسندیدہ ہوگا. کوفیوں کا مذہب راجح اور پسندیدہ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے اضمار قبل ذکر لازم نہیں آتا ہے، لازم نہیں آتا ہے. جو آتا ہے تو محض کیا ہے؟ لفظاً ہی ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہے. وہ کیا ہے؟ نہ ہونے کے برابر ہی ہے. ٹھیک ہے بھائی صدیق؟ ہاں جی. اچھا جی، اس کے بعد عبارت ہے جی فَإِنْ عَمَلْتَ الْفِعْلَ الثَّانِي فَإِنْ عملت ثانیہ، ثانی سے پہلے الفعل مقدر. فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِيَةَ فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِيَةَ. تو ماتن علیہ رحمہ نے یہی فرمایا تھا فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِيَةَ، تو شارح نے اس سے قبل لفظ الفعل نکالا ہے. ہاں بھائی، اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو الثانی ہے وہ صیغہ صفت ہے، تو صیغہ صفت کا کوئی نہ کوئی موصوف ہوتا ہے، اس کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو یہاں پر الثانی کا جو موصوف ہے وہ الفعل محذوف ہے. وہ کیا ہے؟ الفعل کیا ہے؟ محذوف ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد عبارت ہے جی کما ہوا مذہب البصریین. اس عبارت سے شارح علی رحمہ جو ہیں وہ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بھئی فعل ثانی کو جو عمل دینا ہے، فعل ثانی کو جو عمل دینا ہے تو یہ کن کا مذہب ہے؟ یہ بصریوں کا مذہب ہے. کیا ہے؟ بصریوں کا مذہب ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں، تو اس مذہب کو جو ہے وہ متعین فرما دی شارح نے. ماتن نے فرمایا تھا اگر تو عمل دے فعل ثانی کو، اگر تو ہاں، تو شارح نے بتا دیا کہ فعل ثانی کو عمل دینا کن کا مذہب ہے؟ جیسا کہ بصریوں کا مذہب ہے. جیسا کہ بصریوں کے مذہب کے مطابق اگر تو فعل ثانی کو عمل دے. ٹھیک ہے جی جناب. وَبَدَأَ بِهِ. اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی جو غرض ہے وہ ایک سوال کا جواب دینا ہے. اس سے شارح کی غرض ایک سوال کا جواب دینا ہے. سوال کی تقریر یہ ہے کہ بھئی یہاں پر جو ہیں وہ دو مذہب ہیں.
یہاں پر دو مذہب دو مذہب ہیں، ایک ہے نحات کوفہ کا مذہب اور ایک ہے نحات بصرہ کا مذہب۔ تو جب یہاں پر مذہب دو ہیں، کوفیوں کا مذہب بھی ہے، بصریوں کا مذہب بھی ہے، تو ماتن علیہ رحمہ جو صاحب کافیہ ہیں، انہوں نے جو نحات بصرہ ہیں ان کے مذہب کو نحات کوفہ کے مذہب پر مقدم کیوں کیا ہے؟ نحات بصرہ کے مذہب کو نحات کوفہ کے مذہب پر مقدم کیوں کیا ہے؟ نحات بصرہ کے مذہب کو پہلے بیان فرمایا اور نحات کوفہ کے مذہب کو بعد میں بیان فرمایا ہے۔ کہیں یہ ترجیح بلا مرجح تو نہیں ہے؟ کہیں یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ ترجیح بلا مرجح ہوگی تو وہ تو کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے۔ وہ تو کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے۔ شاہ علی رحمہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بھئی ماتن علی رحمہ نے جو بصریوں کے مذہب کو مقدم کیا ہے کوفیوں کے مذہب پر، تو یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے، یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے، یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وجہ ترجیح موجود ہے، یہاں پر یہ ترجیح بلا مرجح نہیں بلکہ ترجیح با مرجح ہے، یہ ترجیح بلا مرجح نہیں بلکہ ترجیح با مرجح ہے۔ یہاں پر ترجیح دینے والی وجہ موجود ہے، یہاں پر ترجیح دینے والی وجہ جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ وجہ ترجیح جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بصریوں کا مذہب ہے وہ پسندیدہ مذہب ہے، جو وہ مختار اور پسندیدہ مذہب ہے۔ اور مختار اور پسندیدہ مذہب کیوں ہے، یہ بھی ساتھ اس کی وجہ کی طرف بھی جو ہے وہ اشارہ کر دیا، اکثر استعمالاً سے ہاں، یہ اکثر استعمالاً سے شارع علی رحمہ جو ہیں انہوں نے بصریوں کے مذہب کے پسندیدہ ہونے کی جو وجہ ہے اس کو بیان فرمایا ہے، بصریوں کے مذہب کے پسندیدہ ہونے کی جو وجہ ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جو بصریوں کا مذہب ہے وہ مختار اور پسندیدہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اس کا استعمال کثیر ہے، اس کا استعمال کیا ہے؟ کثیر ہے۔ اس وجہ سے یہ مذہب کیا ہے؟ پسندیدہ ہے کہ فصحائے عرب جو ہیں، عرب جو ہیں ان کے کلام کے اندر جب فعلوں کے درمیان جو ہے وہ تنازع واقع ہوتا ہے تو اکثر جو فصحاء ہیں وہ اپنا کلام کے اندر جو ہیں وہ فعل ثانی کو ہی عمل دیتے ہیں، فعل ثانی کو کیا کرتے ہیں؟ عمل دیتے ہیں۔ تو چونکہ جو بصریوں کا مذہب ہے اس کا استعمال جو ہے وہ کثیر ہے، اس وجہ سے وہ مذہب کیا ہے؟ مختار ہے۔ کیا ہے؟ مختار۔ اور وہ مذہب چونکہ مختار ہے تو اسی وجہ سے مصنف علیہ رحمہ نے، صاحب کافیہ نے، ماتن نے ان کے مذہب کو پہلے بیان فرمایا ہے، ان کے مذہب کو پہلے بیان فرمایا ہے اور کوفیوں کے مذہب کو بعد میں بیان فرمایا ہے۔ جی اس کے بعد عبارت ہے جی ازمرت الفاعل فی الاول۔ تو ماتن نے یہ فرمایا تھا کہ اگر بصریوں کے مذہب کے مطابق تم فعل ثانی کو عمل دو، اگر بصریوں کے مذہب کے مطابق تم فعل ثانی کو عمل دو تو ازمرت الفاعل فی الاول، تو پھر فعل اول کے اندر تم فاعل کی ضمیر لاؤ گے، فعل اول کے اندر تم فاعل کی ضمیر لاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یہ بیان فرمائی تھی بات مصنف علیہ رحمہ صاحب کافیہ نے۔ اب شارح نے جو عبارت یہاں پر نکالی ہے وہ کیا عبارت نکالی ہے؟ الفعل، کیا نکالی ہے؟ الفعل، یعنی یہ الاول سے پہلے الفعل نکالا ہے، الاول سے پہلے الفعل نکالا ہے۔ تو یہ وہ تو بات پرانی جو ہم کئی مرتبہ کرتے چلے آ رہے ہیں جی، کہ الاول صیغہ صفت ہے، اس کا کوئی نہ کوئی موصوف ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی موصوف ہوگا۔ تو شارح علیہ رحمہ نے بتا دیا کہ اس کا جو موصوف ہے وہ محذوف ہے اور وہ کیا ہے؟ الفعل ہے، وہ کیا ہے؟ الفعل، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اذا اقتضى الفاعل
ٹھیک ہے، اذا اقتدل فاعل، تو اذا اقتدل فاعل عبارت نکال کر جو ہے وہ شارح علیہ الرحمہ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ اذا اقتدل فاعل، اس عبارت سے شارح کی غرض ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے، بھی ماتن علیہ الرحمہ نے فرمایا فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِيَةَ أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْأَوَّلِ، کہ اگر تم فعل ثانی کو عمل دو، اگر تم فعل ثانی کو عمل دو بصریوں کے مذہب کے مطابق، تو پھر تم فعل اول کے اندر فاعل کی ضمیر نکالو گے، فعل اول کے اندر فاعل کی ضمیر نکالو گے۔ تو ماتن نے یہ جو مطلقاً فرما دیا ہے، ماتن نے جو یہ مطلقاً فرما دیا ہے کہ جب فعل ثانی کو عمل دیا جائے گا تو فعل اول کے اندر جو فاعل کی ضمیر نکالے جائیں گی، اس بات کو علی الاطلاق مصنف کا فرمانا یہ درست نہیں ہے، یہ علی الاطلاق فرمانا یہ درست مطلقاً یہ فرمانا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی جب جو فعل اول ہے، جو فعل اول ہے، جب وہ مفعول کا تقاضا کر رہا ہو، جب وہ مفعول کا تقاضا کر رہا ہو، تو اس صورت کے اندر تو اس کو ضمیر دینا جو ہے وہ جائز نہیں، اس کو ضمیر دینا دیکھو نا، دیکھو اپنا ضربت و اکرمنی زید، ضربت و اکرمنی زید، اب یہاں پر جو ہے وہ بصریوں کے مذہب کے مطابق آپ نے فعل ثانی جو اکرمنی ہے اس کو عمل دے دیا، اس کو عمل دے دیا، اور زید کو آپ نے کیا بنا دیا، اکرمہ کا فاعل بنا دیا۔ اب جو فعل اول ہے وہ کیا ہے، ضربت، کیا ہے ضربت، تو جو ضربت فعل ہے وہ کس کو چاہ رہا ہے، مفعول کو چاہ رہا ہے، وہ مفعول کو چاہ رہا ہے، وہ مفعول کو چاہ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ مجھے یہ بتائیں، کیا یہاں پر فاعل کی آپ یہاں ضمیر لا سکتے ہو؟ یہاں ضمیر تو نہیں لا سکتے۔ اور ماتن نے فرمایا تھا فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِيَةَ فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِيَةَ أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْأَوَّلِ، کہ اگر تم فعل ثانی کو عمل دو تو پھر فعل اول کے اندر تم فاعل کی ضمیر نکالو گے۔ تو ضربت و اکرمنی زید میں ہم نے فعل ثانی کو کیا کر دیا ہے، عمل دے دیا ہے، لیکن یہاں ہم اپنا فعل اول کے اندر فاعل کی ضمیر تو نہیں لا سکتے ہیں، فاعل کی ضمیر نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم یہاں فعل اول کے اندر فاعل کی ضمیر نہیں لا سکتے ہیں تو پھر ماتن کا مطلقاً یہ بات فرما دینا درست نہیں ہے۔ اس کا جواب شارح علیہ الرحمہ نے دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ماتن نے یہ جو حکم لگایا ہے، یہ حکم ماتن نے مطلق نہیں لگایا، ماتن نے یہ حکم مطلق نہیں لگایا، بلکہ جو ہے ماتن نے یہ مقید حکم لگایا ہے۔ کیا لگایا ہے؟ مقید حکم لگایا ہے۔ مصنف کی عبارت کے اندر جو ہے وہ کچھ الفاظ محذوف ہیں، مصنف کی عبارت میں کچھ الفاظ محذوف ہیں، یعنی اضمرت الفاعل فی الاول کے بعد عبارت ہوگی اذا اقتدل فاعل، اذا اقتدل فاعل۔ اب عبارت کا مطلب یہ بن جائے گا کہ اگر تم بصریوں کے مذہب کے مطابق فعل ثانی کو عمل دو، فعل ثانی کو عمل دو، اور فعل اول جو ہے وہ فاعل کا تقاضا کرتا ہو، فعل اول فاعل کا تقاضا کرتا ہو، تو پھر تم فعل اول کے اندر کیا کرو گے، فاعل کی ضمیر نکالو گے، اور یہ مطلب اب بالکل کیا ہے، درست ہے، یہ مطلب بالکل درست ہے۔ لجواز الازماری، اس عبارت سے شارح علیہ الرحمہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ بھئی جب بصریوں کے مذہب کے مطابق، جب بصریوں کے مذہب کے مطابق جو ہے وہ دوسرے فعل کو عمل دیا جائے اور فعل اول جو ہے وہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہو، تو فعل اول کے اندر ہم ضمیر نکالیں گے، فعل اول کے اندر ہم ضمیر نکالیں گے، اور وہ ضمیر اس وجہ سے نکالیں گے، وہ ضمیر اس وجہ سے نکالیں گے کہ اس صورت میں
اگرچہ جو ہے وہ اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے، جی اگرچہ اضمار قبل ذکر لازم آ رہا اگرچہ اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے، لیکن یہ والا جو اضمار قبل ذکر ہے وہ جائز ہے، یہ والا اضمار قبل ذکر جائز ہے۔ ہاں جائز ہے، کیونکہ یہ والا جو اضمار قبل ذکر ہے وہ اضمار قبل ذکر فی العمدہ بشرط تفسیر ہے۔ کیا ہے؟ فی العمدہ بشرط تفسیر ہے۔ کیونکہ بھئی ظاہر بات ہے جب فعل اول فاعل کا تقاضا کر رہا ہوگا تو پھر اس کے اندر جو ضمیر نکالیں گے وہ کس کی نکالیں گے؟ وہ فاعل کی ضمیر نکالیں گے، ضمیر نکالیں گے فاعل کی ضمیر نکالیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ عمدہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ عمدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے پھر جو ہے وہ اس میں ظاہر بعد میں آ رہا ہے، اس میں ظاہر بعد میں آ رہا ہے، تو اس سے یہ پتہ بھی چل رہا ہے کہ یہ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ یہ زائد کی طرف، یہ ضمیر اسی اس میں ظاہر کی طرف لوٹ رہی ہے، اس میں ظاہر کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ اضمار قبل الذکر فی العمدہ بشرط تفسیر ہے، جی اور جو اضمار قبل الذکر فی العمدہ بشرط تفسیر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پھر یہاں پر فعل اول کے اندر کیا نکال لیں گے؟ فاعل کی ضمیر نکال لیں گے، فاعل کی ضمیر۔ ٹھیک ہے، اور بھئی یہاں پر جو ہے وہ فاعل کو ہم جو ہے وہ محذوف نہیں مانیں گے، فاعل کو محذوف بھی نہیں مانیں گے، اور ایک اور اس میں ظاہر بھی نہیں لائیں گے پہلے فعل کا فاعل بنانے کے لیے، پہلے فعل کا فاعل بنانے کے لیے، یعنی یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ کل جو ہے وہ صورتیں 3 بنتی ہیں، جی یہاں پر 3 صورتیں بنتی ہیں، کل 3 صورت۔ جب آپ نے فعل ثانی کو عمل دے دیا ہے، فعل ثانی کو عمل دے دیا ہے، مسلموں کے مذہب کے مطابق جب فعل ثانی کو عمل دے دیا ہے اور فعل اول فاعل کو چاہ رہا ہے، فعل اول فاعل کو چاہ رہا ہے، تو اب فعل اول کے ساتھ جو معاملہ اور سلوک کرنا ہے، فعل اول کے ساتھ جو معاملہ اور سلوک کرنا ہے، اس کے اندر اس میں کل 3 احتمال ہیں، اس کے اندر کل کتنے ہیں؟ 3 احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ پہلے فعل کے لیے بھی ایک اس میں ظاہر اور لائے، ہم پہلے فعل کے لیے بھی ایک اور اس میں ظاہر لائیں، اور یوں کہہ دیں کہ ضربنی زید و اکرمنی زید، جی ٹھیک ہے، یعنی ایک اور اس میں ظاہر لے آئیں، ایک اور اس میں ظاہر لے آئیں، اور پہلے فعل کا بھی اس کو کیا کر دیں؟ فاعل بنا دیں، پہلے فعل کا اسے فاعل بنا دیں، ٹھیک ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دوسرے فعل کو تو آپ نے عمل دے ہی دیا ہے، تو پہلا فعل جو ہے اس کے فاعل کو آپ محذوف مان لیں، کیا کریں؟ محذوف مان لیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ پہلے فعل کے اندر آپ فاعل کی ضمیر لے آئیں۔ کل کتنے احتمال ہوئے؟ 3۔ اور ان 3 احتمالات میں سے جو 2 احتمال ہیں، 3 احتمال میں سے جو 2 احتمال ہیں، 3 احتمالوں میں سے جو 2 احتمال ہیں، فاعل کو حذف کرنے والا احتمال اور فاعل کے لیے ایک اور اس میں ظاہر لانے والا احتمال، یہ 2 احتمال جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، یہ 2 احتمال درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا پھر جو تیسرا احتمال ہے کہ فاعل کی کیا لائیں گے؟ ضمیر لائیں گے، یہ والا احتمال جو ہے وہ متعین ہو جائے گا، یہ والا احتمال متعین ہو جائے گا۔ لہٰذا پھر جب دوسرے فعل کو جو ہے وہ بصریوں کے مذہب کے مطابق عمل دے دیا جائے گا اور فعل اول جو ہے وہ فاعل کا تقاضا کرے گا، تو اس کے لیے کیا لائیں گے؟ فاعل کی ضمیر لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہم نے جو یہ کہا ہے کہ یہاں پر فاعل کا حذف والا احتمال وہ بھی درست نہیں ہے، اور ایک اور اس میں ظاہر لانا وہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بھئی فاعل جو ہوتا ہے وہ کلام میں کیا ہوتا ہے؟ عمدہ ہوتا ہے، فاعل کلام میں عمدہ ہوتا ہے، اور عمدہ کا حذف صحیح نہیں ہوتا، عمدہ کا حذف صحیح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جب تک کہ اس کا کوئی قائم مقام موجود نہ ہو، جب تک اس کا کوئی قائم مقام موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم جو ہے وہ یہاں پر ایک پہلے فعل کے فاعل کے لیے ایک اور اس میں ظاہر لائیں، پہلے فعل کے فاعل کے لیے ایک اور اس میں ظاہر لاتے ہیں، تو اس صورت کے اندر تکرار لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا؟ تکرار لازم آئے گا،
اور جو فصحا ہیں ان کے نزدیک جو تکرار ہے وہ بھی اچھا نہیں فصحا کے نزدیک تکرار اچھا نہیں ہے۔ فصحا اور بلغا جو لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک تکرار بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو جب تکرار بھی نہیں ہو سکتا اور آپ فاعل کو حذف بھی نہیں کر سکتے ہیں، پھر کیا لائیں گے؟ ضمیر پھر ضمیر ہی لائیں گے۔ پھر کیا لائیں گے؟ ضمیر ہی لائیں گے۔ اچھا ایک منٹ، علی ماتن الرحمٰن نے فرمایا تھا علی وفق الظاہری، علی وفق الظاہری، وفق الظاہری کہ فعل اول جب فاعل کا تقاضا کرے گا، فعل اول جب فاعل کا تقاضا کرے گا اور بصریوں کے مذہب کے مطابق فعل ثانی کو عمل دیا جائے گا، تو فعل اول کے اندر فاعل کی جو ضمیر نکالی جائے گی وہ اس میں ظاہر کے موافق ہوگی۔ وہ ضمیر اس میں ظاہر کے موافق ہوگی۔ اس میں ظاہر کی کیا ہوگی؟ موافق ہوگی۔ تو شارح علی رحمٰ نے جو ہے وہ الظاہر سے پہلے لفظ الاسم نکالا ہے، اور ظاہر سے پہلے تو الاسم نکال کر جو ہے شارح علی رحمٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ الظاہر صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل جو ہوتا ہے وہ صیغہ صفت ہی ہوتا ہے، اور صفت کے لیے کسی نہ کسی موصوف کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو الظاہر کا جو موصوف ہے وہ الاسم جو ہے وہ محذوف ہے، الظاہر کا جو موصوف ہے الاسم کیا ہے؟ محذوف ہے۔ اس کے بعد شارح علی رحمٰ نے فرمایا ہے الواقعی بعد الفعلین۔ اس عبارت سے شارح علی رحمٰ جو ہیں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ وہ جو اس میں ظاہر ہے، وہ جو اس میں ظاہر ہے وہ دونوں فعلوں کے بعد واقع ہوتا ہے، وہ دونوں فعلوں کے بعد واقع ہوتا ہے۔ اور یہ بات جو ہے واقع کے مطابق ہی ہے، یہ کیا ہے؟ واقع کے مطابق ہی ہے کہ ہم نے پیچھے جو تنازع الفعلین کی جو تعریف پڑھی تھی، تنازع الفعلین کی تعریف پڑھی تھی، وہ یہی پڑھی تھی کہ تنازع الفعلین کا معنی یہ ہے کہ کم از کم دو فعلوں کے بعد ایک اس میں ظاہر واقع ہو، دو فعلوں کے بعد ایک اس میں ظاہر واقع ہو، اور وہ دونوں فعل جو ہیں وہ اس میں ظاہر کو اپنا اپنا معمول بنانا چاہتے ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو شارح علیہ الرحمٰ نے الواقع بعد فعلین نکال کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ وہ جو اس میں ظاہر ہوگا وہ دونوں فعلوں کے کیا ہوگا؟ بعد میں ہوگا، وہ دونوں فعلوں کے بعد واقع ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد شارح علی رحمٰ نے فرمایا ہے علی موافقتہ افراد و تثنیۃ۔ تو اس عبارت سے شارح علی رحمٰ کی جو غرض ہے وہ ایک سوال کا جواب دینا ہے، ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ ماتن علی رحمٰ کا یہ فرمانا کہ بھی جب فعل ثانی کو عمل دیا جائے گا اور فعل اول جو ہے وہ فاعل کا تقاضا کرے گا، تو فعل اول کے اندر ہم ضمیر نکالیں گے تو ضمیر تو ہمیشہ ہی معرفہ ہوگی، وہ ضمیر تو ہمیشہ معرفہ ہوگی، کیونکہ ضمیر جو ہے وہ معرفہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، تو ان میں سے ایک قسم جو ہے مضمرات بھی ہے، کیا ہے؟ مضمرات بھی ہے۔ تو پھر جو ضمیریں ہیں وہ تو کیا ہوتی ہیں؟ معرفہ ہوتی ہیں، اور جو بعد میں اس میں ظاہر آ رہا ہے تو اس میں ظاہر کا تو معرفہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں ظاہر کا معرفہ ہونا ضروری نہیں ہے، وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے، وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ اس میں ظاہر جو ہے وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے تو اس صورت کے اندر تو تعریف و تنکیر کے اعتبار سے ضمیر کی اس میں ظاہر کے ساتھ موافقت نہیں ہوگی، تعریف و تنکیر کے اعتبار سے ضمیر کی اس میں ظاہر کے ساتھ موافقت نہیں ہوگی، ضمیر جو ہے وہ معرفہ ہوگی اور جو اس میں ظاہر ہے وہ نکرہ ہوگا۔ تو پھر ماتن کا یہ فرما دینا کہ بھئی وہ جو اس ضمیر نکالیں گے اس ضمیر کا اس میں ظاہر کے موافق ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، تو یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب شارح علی رحمٰ نے دے دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ بھئی یہاں پر جو اس میں ضمیر کی جو ہے وہ اس میں ظاہر کے ساتھ موافقت ہے،
تو یہاں موافقت سے جو ہے وہ تعریف و تنکیر کے اعتبار سے موافقت مراد نہیں ہے، یہاں موافقت سے تعریف و تنکیر سے مراد تنکیر کے اعتبار سے موافقت مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں ضمیر کی جو اس میں ظاہر کے ساتھ موافقت ہوگی اس موافقت سے مراد افراد، تثنیہ، جمع، تذکیر اور تانیث کے اعتبار سے مطابقت ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو اس میں ضمیر جو ہم نے فعل اول کے اندر ہم نے جو ضمیر نکالنی ہے فاعل کی وہ افراد، تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث کے لحاظ سے اس میں ظاہر کے کیا ہوگی؟ موافق ہوگی۔ اگر اس میں ظاہر جو ہے وہ مفرد مذکر ہے تو ضمیر بھی مفرد مذکر کی آئے گی، اس میں ظاہر جو ہے وہ تثنیہ مذکر ہے تو ضمیر بھی کیا آئے گی؟ تثنیہ مذکر کی آئے گی، اس میں ظاہر جو ہے وہ جمع مذکر ہے تو ضمیر بھی جمع مذکر کی آئے گی، اس میں ظاہر جو ہے وہ واحد مؤنث ہے تو ضمیر بھی کیا آئے گی؟ واحد مؤنث آئے گی، اس میں ظاہر جو ہے اگر وہ تثنیہ مؤنث ہے تو ضمیر بھی تثنیہ مؤنث آئے گی، اور اگر اس میں ظاہر جو ہے وہ جمع مؤنث ہے تو ضمیر کیا آئے گی؟ وہ بھی کیا آئے گی؟ اور ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ ضربنی و اکرمنی زیدن، ضربنی و اکرمنی زیدن، ضربانی و اکرمنی الزیدانی، ضربونی و اکرمنی الزیدون۔ ان مثالوں کے اندر جو ہے وہ زیدن، الزیدان اور الزیدون، ان کو جو ہے وہ اس میں یہ جو اس میں ظاہر ہے اس کو اکرما کا فاعل بنایا گیا ہے، اکرما کا فاعل بنایا گیا ہے۔ بصریوں کے مذہب کے مطابق فعل ثانی اکرما کو عمل دیا گیا ہے اور اس میں ظاہر کو اس کا کیا کر دیا گیا ہے؟ فاعل بنا دیا گیا ہے۔ اور مثال اول کے اندر چونکہ زیدن جو ہے وہ واحد مذکر ہے لہذا فعل اول جو ضربہ ہے اس کے اندر ہم نے ہوا ضمیر مانی ہے، اس کے اندر ہم نے ہوا ضمیر مانی ہے جو واحد مذکر کی ہے۔ حذفی دون الحذفی، یعنی جب بصریوں کے مذہب کے مطابق فعل ثانی کو عمل دیا جائے گا، جب بصریوں کے مذہب کے مطابق فعل ثانی کو عمل دیا جائے گا اور فعل اول جو ہے وہ فاعل کا تقاضا کرے گا، فعل اول فاعل کا تقاضا کرے گا تو فعل اول کے اندر فاعل کی ضمیر نکالیں گے جو اس میں ظاہر کے کیا ہوگی؟ موافق ہوگی، دون الحذفی، فاعل کو حذف نہیں کریں گے، فاعل کی ضمیر نکالیں گے، فاعل کی ضمیر نکالیں گے لیکن فاعل کو محذوف نہیں مانیں گے، فاعل کو محذوف نہیں مانیں گے۔ تو شارح علیہ رحمہ جو ہیں انہوں نے اس کی وجہ بیان فرما دی کہ بھئی فاعل کو محذوف کیوں نہیں مانیں گے، فاعل کو محذوف کیوں نہیں مانیں گے، تو اس کی وجہ بیان فرماتے ہوئے شارح نے فرمایا کہ فاعل کو محذوف اس وجہ سے نہیں مانیں گے کہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ کلام میں عمدہ ہوتا ہے، اور جب تک اس کے قائم مقام کو چیز موجود نہ ہو، جب تک اس کی قائم مقام کو چیز نہ ہو تو اس عمدہ کا حذف جو ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر جب فعل اول فاعل کا تقاضا کرے گا تو فاعل کے لیے ہم ضمیر نکالیں گے، اس کو ہم محذوف نہیں مانیں گے، فاعل کو محذوف نہیں مانیں گے۔ جی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب بصریوں کے مذہب کے مطابق فعل ثانی کو عمل دیا جائے گا اور فعل اول فاعل کا تقاضا کرتا ہو، فعل اول فاعل کا تقاضا کرتا ہو تو اس کے اندر آپ فاعل کی ضمیر لائیں گے جو اس میں ظاہر کے موافق ہوگی، دون الحذفی، فاعل کو محذوف نہیں مانیں گے، فاعل کو محذوف نہیں مانیں گے۔ ہاں البتہ یہاں پر جو امام کسائی ہیں، جو کسائی نحوی ہیں، ان کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے، امام کسائی کا اس مسئلہ میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ جو کسائی نحوی ہیں یہ بھی موافقین نحات بصرہ میں سے ہیں، موافقین نحات جو بصرہ ہیں ان کے نزدیک دوسرے فعل کو عمل دینا کیا ہے؟ پسندیدہ ہے، نحات بصرہ کے نزدیک دوسرے فعل کو عمل دینا پسندیدہ ہے۔ اور جو کسائی نحوی ہیں
جو कसाई कसाई नहवी हैं उनके नज़दीक भी दूसरे फेल को अमल देना क्या है? पसंदीदा है। कसाई नहवी के नज़दीक भी दूसरे फेल को अमल देना पसंदीदा है। हाँ, अलबत्ता जो अमल का तरीक़ है, जो अमल का तरीक़ है उसके अंदर कसाई नहवियों का क्या है? इख्तिलाफ है। कसाई नहवी का इख्तिलाफ है कि जो आम नुहाते बसरा हैं, जो नुहाते बसरा हैं वो तो यही कहते हैं कि जब फ़ेल सानी को क्या किया जाएगा? अमल किया जाएगा, और फ़ेल अव्वल जो है वो फ़ाइल को चाह रहा होगा तो फ़ाइल की वहाँ पर ज़मीर निकाली जाएगी, फ़ाइल को महज़ूफ़ नहीं माना जाएगा। लेकिन जो इमाम कसाई हैं वो कहते हैं कि नहीं, फ़ाइल की ज़मीर नहीं निकालेंगे, अमल तो दूसरे को ही देंगे लेकिन फ़ाइल की ज़मीर नहीं निकालेंगे, बल्कि फ़ाइल को जो है वो महज़ूफ़ मानेंगे। फ़ाइल को क्या करेंगे? क्योंकि अगर हम जो है वो फ़ाइल की क्या निकालें? ज़मीर निकालें तो इस सूरत में इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाज़िम आता है, इस सूरत में इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाज़िम आता है। और इमाम कसाई जो हैं उनके नज़दीक इज़मार क़ब्ल ज़िक्र जो है वो मुतलक़न जो है वो दुरुस्त नहीं है। अगरचे ये इज़मार क़ब्ल ज़िक्र फ़िल उम्दा बिशर्त तफ़सीर है, अगरचे ये इज़मार क़ब्ल ज़िक्र फ़िल उम्दा बिशर्त तफ़सीर है, लेकिन वो फरमाते हैं कि इज़मार क़ब्ल ज़िक्र चाहे फ़िल उम्दा बिशर्त तफ़सीर हो, चाहे इज़मार क़ब्ल ज़िक्र फ़िल फ़ुज़ला हो, वो ठीक है। वो फरमाते हैं कि इज़मार क़ब्ल ज़िक्र जो है वो अच्छा नहीं है, इज़मार क़ब्ल ज़िक्र अच्छा नहीं है, वो चाहे फ़िल उम्दा बिशर्त तफ़सीर ही हो वो अच्छा नहीं है। और अगर हम फ़ेल अव्वल को फ़ाइल की ज़मीर दें तो इस सूरत में चूँकि इज़मार क़ब्ल ज़िक्र तो लाज़िम आ रहा है, चाहे फ़िल उम्दा बिशर्त तफ़सीर ही है, लेकिन आ तो रहा है ना, लिहाजा इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? फ़ाइल को फ़ाइल को महज़ूफ़ मानेंगे ताकि इज़मार क़ब्ल ज़िक्र जो लाज़िम ना है। अब इन पर इतराज़ होगा, भाई तुम इज़मार क़ब्ल ज़िक्र से तो बच रहे हो, तुम इज़मार क़ब्ल ज़िक्र से बच रहे हो, लेकिन इधर तो देखो आप एक और बड़े काम का इर्तिकाब कर रहे हो, फ़ाइल का हज़फ। फ़ाइल जो कलाम के अंदर उम्दा होता है उसका हज़फ का इर्तिकाब कर रहे हो। कहते हैं कोई बात नहीं है, कलाम वो फ़ाइल क्योंकि कलाम के अंदर क्या होता है? उम्दा होता है, और जो उम्दा चीज़ होती है उसकी तरफ ज़हन इंसान का मुंतकिल हो जाता है, जो चीज़ उम्दा होती है उसकी तरफ हाँ सामीन का ज़हन उधर मुंतकिल हो जाता है। तो अगर वो इबारत के अंदर हज़फ भी हो गया तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वयज़हरु अस्रुल खिलाफ़ी, इस इबारत से शारे अलैहि रहमा की जो गर्ज है वो एक सवाल का जवाब देना है, एक सवाल का जवाब देना है। सवाल की तकरीर ये है कि भाई इमाम जो कसाई हैं, जो इमाम कसाई हैं, इन्होंने नुहाते बसरा की जो है की है मुखालफत, इन्होंने नुहाते बसरा की मुखालफत की है और कहा है कि जब फ़ेल सानी को अमल देंगे और फ़ेल अव्वल फ़ाइल का तकाज़ा करेगा तो उसमें फ़ाइल की ज़मीर नहीं निकालेंगे, बल्कि फ़ाइल को क्या मानेंगे? महज़ूफ़ मानेंगे। जो बसरी हजरात हैं वो फ़ाइल की ज़मीर निकालते हैं, और जो इमाम कसाई हैं वो फ़ाइल की ज़मीर नहीं निकालते बल्कि फ़ाइल को महज़ूफ़ मानते हैं। तो भाई ये जो इमाम कसाई ने नुहाते बसरा के साथ इख्तलाफ कर लिया है, तो इस इख्तलाफ का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, इस इख्तलाफ का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और जो इख्तलाफ बिला फ़ायदा हो, जो इख्तलाफ बिला फ़ायदा हो तो वो तो अच्छा नहीं होता है, वो तो मायूब है। जो इख्तलाफ बिला फ़ायदा हो तो मायूब अच्छा नहीं होता, वो तो क्या होता है? भाई देखो दाराबानी व अकरमानी ज़ैदुन, दाराबानी व अकरमानी ज़ैदुन, तो आप चाहे जो है वो फ़ेल अव्वल के अंदर फ़ाइल की ज़मीर निकाल लें, फ़ेल अव्वल के अंदर फ़ाइल की ज़मीर निकाल लें, या फ़ाइल को क्या मान लें? महज़ूफ़ मान लें। रहना तो उसने दाराबानी व करमानी ज़ैदुन ही है, क्या है? दाराबानी व करमानी ज़ैदुन है। वो पढ़ा तो दाराबानी व करमानी ज़ैदुन जाना है ना, फ़ाइल की ज़मीर निकालें तब भी दाराबानी व करमानी ज़ैदुन है, पढ़ा जाएगा। फ़ाइल को महज़ूफ़ माने तब भी दाराबानी व करमानी ज़ैदुन ही है, ठीक है।
تو پھر اس اختلاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ تو نہ ہوا، اس اختلاف کا کوئی فائدہ نہ ہوا، اور جو اختلاف بلا فائدہ ہو، جس کا کوئی ثمرہ اور کوئی نتیجہ نہ ہو، تو وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، وہ تو اچھا نہیں ہوگا، اور ٹھیک ہے۔ لہذا امام قصائی کا یہ اختلاف کیا ہوا؟ درست اور ٹھیک ہے۔ جی۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے شارح علی رحمہ نے فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ بھئی یہ والا اختلاف جو قصائی کا نحات بصرہ کے ساتھ ہے، قصائی کا جو نحات بصرہ کے ساتھ اختلاف ہے، اگرچہ یہ اختلاف داربانی و اکرمانی زید میں تو ظاہر نہیں ہے، یہ اس اختلاف کا ثمرہ، جی، اس اختلاف کا جو ثمرہ ہے، اگرچہ وہ داربانی و اکرمانی زید والی مثال میں تو ظاہر نہیں ہوتا ہے، لیکن دوسری مثالوں کے اندر اس اختلاف کا جو ثمرہ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ بھئی جب یوں کہا جائے گا، جب مابعد اس میں ظاہر جو ہے وہ تثنیہ یا جمع ہو، مابعد اس میں ظاہر تثنیہ یا جمع ہو، تو تثنیہ ہونے کی صورت میں جو نحات بصرہ ہیں، جو نحات بصرہ ہیں، وہ یوں کہیں گے داربانی و اکرمانی زیدانی، داربانی و اکرمانی زیدانی، اور جمع ہونے کی، اس میں ظاہر کے جمع ہونے کی صورت میں جو نحات بصرہ ہیں وہ کہیں گے داربونی و اکرمانی زیدون، ٹھیک ہے۔ لیکن جو قصائی نحوی ہے، جو قصائی نحوی ہے، وہ اس میں ظاہر کے تثنیہ ہونے کی صورت میں بھی وہ یوں ہی کہے گا داربانی و اکرمانی زیدانی، ٹھیک ہے، اور جمع ہونے کی صورت میں بھی وہ یوں ہی کہے گا داربانی و اکرمانی زیدون، اور ٹھیک ہے۔ لہذا ان مثالوں کے اندر جو اختلاف کا ثمرہ اور نتیجہ ہے وہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا۔ ان مثالوں کے اندر اختلاف کا نتیجہ اور ثمرہ ظاہر ہوگا، لہذا پھر یہ جو اختلاف ہوا یہ بلا فائدہ نہ ہوا۔ جب یہ اختلاف بلا فائدہ نہیں ہے تو پھر یہ معیوب بھی نہیں ہے، یہ اختلاف ہو سکتا ہے۔